وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صلوات. اللهم صل على محمد. الحمدللہ ظاہر اور باطن کے عنوان پر ہم اپنے سلسلہ گفتگو کی تیسری نشست میں مخاطب ہو رہے ہیں، اور ہم نے سورہ مبارکہ حدید کی تیسری آیہ وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گفتگو کا تقاضا یہ ہے کہ میں آج آیہ قرآنی کا ترجمہ بھی پیش کر دوں آپ کی پاکیزہ سماعت اور آپ کے معتبر حافظے کے لیے۔ ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، اور وہ باطن بھی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا جاننے والا بھی ہے۔ ایک بات تو طے ہو گئی، اول و آخر اور ظاہر و باطن کا پتہ وہی چلتا ہے جہاں علم ہوتا ہے۔ جس کا ربط علم کے ساتھ ہوگا وہ پہچانے گا اول کون ہے، آخر کون ہے، ظاہر کون ہے اور باطن کون ہے۔ اچھا، کل کی گفتگو یہاں چھوڑی تھی کہ ظاہر جو نظر آئے، باطن جو نظر نہ آئے۔ ظاہر ہے ایک وجود ایک وقت میں یا نظر آئے گا یا نظر نہ آئے گا۔ یہ کیسا وجود کمال ہے کہ ایک ہی وقت میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ اچھا، اور پھر دیکھیے گا عزیزان گرامی، وہ ایک ایسی حقیقت باطنی تھا اور ہے کہ اس میں نہ کسی چیز کا شروع ہے نہ کسی چیز کا اختتام ہے۔ آپ میں سے بہت سے احباب ایک اس وقت تک کاروبار نہ کر رہے ہوں گے، ارادہ رکھتے ہوں گے، اور کسی وقت پر کاروبار کا، بزنس کا آغاز کریں گے۔ آپ سے ملنے والا کوئی پوچھے گا تو آپ کہیں گے اس وقت سے میں نے کاروبار شروع کیا ہے۔ کتنے حضرات جو آلریڈی اس مصروفیت میں ہیں وہ بتائیں گے اس وقت شروع کیا ہے۔ کوئی بولنا نہیں آتا تھا، میں خطیب نہیں تھا، مقرر نہیں تھا، بولنے کے قابل نہ رہوں گا تو بھی خطابت اور تقریر نہیں کر سکتا، لیکن میرا پروردگار ایسا ہے جو اس میں پہلے روز سے ہے۔ وہاں ایسا نہیں کسی وقت میں وہ کام شروع کرتا ہے، اس کی صفات میں کبھی بھی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ کبھی بات کو شروع کرنا اور کبھی بات کو ختم کر دینا تغیر کا پتہ دیتا ہے، اور جس کی ذات میں تغیر ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔
یعنی کہہ یہ رہا ہوں کہ وہ ہمیشگی میں ظاہر تھا، وہ ہمیشگی میں باطن تھا، وہ ہمیشگی کے ساتھ ظاہر ہے. مجھے اب کہنا پڑتا نا زبان کی مجبوری، وہ ہمیشگی کے ساتھ باطن ہے. آپ نے کہا ظاہر جو نظر آئے، باطن جو چھپا ہوا ہو. سوال یہ ہے کہ جب باطن تھا تو کس سے چھپا ہوا تھا، اور جب ظاہر ہوا تو کس پر ظاہر ہوا؟ کوئی اور ذات تو ہے نہیں، کوئی اور وجود تو تھا نہیں. کہتے ہو نا اس کائنات میں جب کچھ بھی نہ تھا تو پروردگار تھا. تو ظاہر کس پر تھا؟ اور چھپا تھا تو کس سے چھپا تھا؟ اچھا اب یہ کہتے ہیں اس وقت کی بات ہے جب وقت نہ تھا، زمان نہ تھا، مکان نہ تھا. وہ بڑے جھوم جھوم کے یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، کنت کنزا مخفیہ. حضرت رضا آپ نے جملہ کہا، میں نے یہاں سے سن لیا. انہوں نے کہا چھپا ہوا. بھائی چھپے ہوئے کو خفی کہتے ہیں، چھپائے گئے کو مخفی کہتے ہیں. کنت کنزا مخفیہ. اب تو منزل آسان ہو گئی نا. میں چھپا ہوا، چلیے میں نے آپ کا ترجمہ قبول کیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ چھپایا گیا خزانہ تھا. تو بھئی کس نے چھپایا تھا؟ مکان تو کوئی تھا نہیں، کہاں چھپایا تھا؟ یہ تسبیح ہے نا، میں نے چھپا لی جیب میں، تو یہ ہے تو چھپا لی نا. جیب ہے تو چھپا لی، چھپا ہے تو چھپا لیا. جب کوئی ہے ہی نہیں تو چھپایا کس سے؟ چھپا کہاں؟ چھپا کون؟ کا دیکھ، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تمیز حاصل کر لے. علم اور چیز ہوتی ہے، عقل اور چیز ہوتی ہے. آئیے ڈاکٹر صاحب آگے تشریف لے آئیے. علم اور چیز ہوتی ہے، عقل اور چیز ہوتی ہے. دوسرا جملہ دے رہا ہوں، عقل اور چیز ہوتی ہے، شعور اور چیز ہوتی ہے. لوگوں نے ان تین حقیقتوں کو اصغر صاحب ملا دیا ہے. خیر، ظاہر و باطن کو سمجھو. کا اسی لیے تو کہا وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ہوا بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. جب تک تم نہ جانو، جب تک تم علم حاصل نہ کر لو، اچھا تو پھر علم کیا ہوتا ہے؟ تاریخ کی ایک کتاب میں نے نہیں پڑھی، مجھ کو تاریخ پتا نہیں ہے. میں نے کتاب پڑھ لی تو مجھے علم ہو گیا نا. تو علم کسے کہا؟ سیکھنے کا نام علم، جاننے کا نام علم. پتہ ہوتا کیا ہے؟ الف بے تے کا قاعدہ پڑھنے کے بعد لوگ پھر علم اور علماء کو اس طرح پہچانتے ہیں. الف بے پڑھنے کے بعد. اور سلطان مراد صاحب معصوم نے فرمایا کہ دنیا ابھی نقطے کو تو سمجھ نہ سکی، یہ الف بے کو کیا سمجھے گی؟ میرے ساتھ ہے نا آپ.
तो आयत पढ़ रहा हूं तो भाई एक वाकया हुआ, आपने देखा, आपने पढ़ा, आपने कहा जी मुझे पता है, मैंने आज का अखबार पढ़ा था, मैं आज वेबसाइट पे गया था, मैंने न्यूज सुनी थी। फरमाया क्या ये ईमान लाने वाले ये समझते हैं कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि ये ईमान ले आए हैं? युत्रकु आमन्ना, ईमान ले आए हैं, इनको आजमाया ना जाएगा? आजमाते हम क्यों हैं? ताकि अल्लाह ये जान ले कि इनमें दावे ईमान में सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ताकि अल्लाह जान ले। और फिर एक आयत और आपको याद दिला देता हूं, इसी सूरह हदीद की है। हमने आसमान से अंज़लना हदीद फी बासुन शदीद, एक लोहा नाजिल किया जिसमें सख्ती बहुत है, लोगों के लिए फायदे बहुत हैं। क्यों नाजिल किया? ताकि अल्लाह ये जान ले कि कौन है जो गायब रहकर अल्लाह और उसके रसूलों की मदद करता है। भाई मैंने तो किताब इसलिए पढ़ी थी कि मैं जान लूं, क्योंकि मुझे पता नहीं था। जिसने पहले ऐलान कर दिया मैं हर शे को जानता हूं, वो कह रहा है कि मैंने लोहा इसलिए नाज़िल किया ताकि मैं जान लूं। अब पता चला जो कुछ मकतब में मौलवी साहब ने पढ़ाया गलत था। इल्म ये नहीं है भाई, इल्म ये नहीं है। फिर इल्म क्या है बता दूं मासूमीन के कलाम की रोशनी में? इल्म नाम है उस जौहर का जिससे अशिया की हकीकत मुनकशिफ हो जाए। जुमला बड़ा मुश्किल था, बच्चे भी अकेले ना रह जाए इसलिए कह रहा हूं कि इल्म नाम है उस जौहर का जिससे चीजें जाहिर हो जाएं। अल्लाह ने लोहा इसलिए नाजिल किया ताकि लोगों पर जाहिर हो जाए कि कौन है जो पर्दे रहमत में रहकर रसूलों की और अल्लाह की मदद करता है। और देखिए ये हदीस आपकी सुनी हुई बड़ी मशहूर और मारूफ, तलबुल इल्म में, बस एक जमन बात कर रहा हूं, तलबुल इल्म में फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। क्या तर्जुमा है इसका जी? इन्होंने बताया इल्म हासिल करना, मैं अर्ज कर दूं हासिल तहसील ये खुद ज़बान अरबी का लफ्ज है। तो ये नहीं फरमाया तहसीलुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मैं अल्फाज के सीने में उतर जाया करता हूं। भाई ये नहीं फरमाया तहसील इल्म फरीजा है, फरमाया तलब इल्म फरीजा है। अब अर्ज करूं एक और हदीस, उतलुबुल इल्मा वलो काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो काची जाना पड़े, यहां भी हासिल करो नहीं तलब करो। तलब करो में और हासिल करने में फर्क क्या है? बताओ फर्क क्या है? हवा आप हासिल करते हैं, तनफ्फुस आप हासिल करते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए दवा की तो फार्मेसी पर पहुंच जाते हैं, वहां जाकर तलब करते हैं। क्या फर्क हुआ? हासिल जहां से मिले ले लो, तलब जहां से मिल सके।
سے ملے. یہی تو فرق ہے. لوگ رٹ رٹ کی کتابیں خود بھی لاغر ہو جاتے ہیں, کتاب بھی بوسیدہ ہو جاتی. کیوں؟ انہوں نے کہا بھی پڑھو. کیا پڑھو؟ پہلا سوال یہ کیا پڑھو. ایک بات عرض کروں, یہ فرق ہے. پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے کیا پڑھو. کاش یہ بات ارباب منبر سے ارباب فرش تک پہنچ جائے. کیا پڑھو. اس لیے بات ایک ہے, پہنچا حکیم بھی ہے, پہنچا گدھا بھی ہے. فرق معلوم ہے گدھے میں حکیم میں کیا ہے؟ گدھے کے سامنے جو پتا آئے گا چڑھ جائے گا. حکیم تلاش کرے گا منفعت کس پتے میں ہے, حقیقتوں کا انکشاف کس جڑی بوٹی میں ہے. یہ فرق ہے. اس لیے حضور نے ایک راستہ بتا دیا. اور ایک بات یہاں رک کے کہنا چاہتا ہوں, گزشتہ 3 روز سے کوشش کر رہا تھا. ایک راستہ بتایا. کیا راستہ؟ دیکھو, علم طلب کرنا, طلب وہی کرنا جہاں ہو. چیز اسی کے پاس سے تو مل سکتی ہے نا جس کے پاس ہو. کوئی ایسا در تلاش کرنا کہ جہاں آ کے جس نے 4 مسئلے بھی پوچھ لیے وہ اعظم کہلانے لگا. مسئلے پوچھنے والے اعظم بن جاتے ہیں, دروازہ وہ ہے. تو اس چیز کو ذرا شور میں جگہ دینا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو اگر علم چاہتے ہو تو تمسک اہل بیت کا رہے, تمسک مدینۃ العلم کا رہے, اتصال باب مدینۃ العلم کے ساتھ رہے. اس ادارے کی غرض و غایت یہی تھی, یہی ہے. الحمدللہ ایک سفر ہم نے طے کیا, اور آج یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کونے میں, یہ وہ لائبریری ہے. یہاں کی مطبوعات, یہاں کی گفتگو, یہاں کے سوال و جواب, وہ دعائیں جو ائمہ طاہرین نے اپنے ورثے کے طور پر تم کو دی ہیں. اس لیے نہیں دی کہ تم انہیں یاد کرو, اس لیے دیے تاکہ اس میں سے حقیقتوں کو پہچانو اور کشف علوم حاصل کرو. اور میں دعا کرتا ہوں توفیقات میں اضافے کے لیے جناب منصور پاشا صاحب کے لیے, اور ان سے کہوں گا بات تو دیر ہو گئی کہ یہ آپ سے گفتگو کریں, کل آپ کو مطلع کریں جو طریقہ کار ہے. اس میں قرآن سے لے کر اہل البیت کی تعلیمات تک سب کچھ جمع کر دیا ہے. میں نے کیوں کہہ دیا قرآن سے لے کر اہل البیت تک سب کچھ کیسے جمع ہو گیا؟ پوچھے نہ بھائی مجھ سے آپ, سب کچھ کیسے جمع ہو گیا؟ جمع اس لیے ہو گیا کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں علم کا شہر ہوں, فرمایا العلم کا شہر ہوں. علم کا نہیں, العلم کا. علم اور العلم میں فرق کیا ہے؟ بس ایک جملے کے ساتھ گزر جاؤں گا. بھائی کتاب میں لکھوں تو کتاب اللہ کی ہو تو الکتاب. بھائی آپ اور میں رہے تو بیت اللہ رہے تو بیت اللہ, نہیں البیت. یعنی جو چیز اللہ کی ہوتی ہے ال کے ساتھ, کیا مطلب اس میں سب کچھ ہوتا ہے. اب حضور نہیں فرما رہا میں علم کا شہر ہوں, فرمایا العلم کا شہر ہوں. کیا مطلب جو علم اللہ کا ہے وہ علم میرا ہے, جو علم میرا ہے اس کا دروازہ علی مرتضیٰ ہے. اور کیا بولے, چلیے باتیں معلوم, میں پھر واپس آ جاؤں. دیکھو ظاہر جو نظر آئے, میرے ساتھ ہے نا, الحمدللہ آپ نے ساتھ دیا ہے. بڑی مشکل منزل ہے, ظاہر و باطن ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. وہی اس پر بات کر سکتا ہے, وہی سمجھ سکتا ہے جس کا ربط باطن باب مدینۃ العلم کے ساتھ ہو. تو نظر آئے,
नजर ना आए। एक साहब है, तमसीलन कह रहा हूं, आप कोई तलाश करें कौन साहब है, वजन बढ़ गया। उन्होंने तय किया सुबह सादिक के वक्त खाऊंगा और फिर शाम को खाया करूंगा। तरीका तो वही है ना जो रोजे का है। इन उलमा किराम से पूछना कि रोजे का सवाब मिलेगा उसको? काम तो वही कर रहा है, क्यों सवाब नहीं मिलेगा? अमल जाहिर तो है, नीयत बातिन नहीं है। हालांकि अमल जाहिर को लोग देखते हैं, नीयत बातिन को कोई देखता नहीं है। तो एक बात तय हुई कि नीयत बातिन के बगैर नहीं, बातिन के बगैर किसी जाहिर का वजूद अमल में नहीं आता। तय हो गई ना? अच्छा, अब हमने नियत की, नमाज के लिए खड़े हुए, नियत है बातिन, नमाज भी जाहिर है, आप भी जाहिर हैं, आपके आज़ा भी जाहिर हैं। नियत बातिन है, नियत नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब एक और बात कह दूं, ज़िम्मन है ये बात, नियत भी सही है, अमल भी ठीक है, वुज़ू नहीं किया, हो जाएगी नमाज? नहीं होगी। अच्छा, तो ये बताना, जो फराइज तुमको बताए गए आपके यहाँ फिरुआते दीन में और जमूरे मिल्लत इस्लामिया में, उसूल दीन में नमाज थी वाजिब, वुज़ू कहाँ लिखा है वाजिब? इन बच्चों से पूछोगे ना फिर दीन क्या है तो ये बता देंगे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खून, जिहाद। इसके आगे नहीं जाता, यही रुक जाता हूं। अच्छा, तो वुज़ू कहाँ आया? जब था ही नहीं वाजिब, जब था ही नहीं लिस्ट में, तो मैंने किया नहीं। ये सारे मुफ्ती मिलकर कह रहे नमाज तेरी हुई नहीं। अब ये बात भी उसके लिए जो समझ सके। एक साहब कहने लगे, साहब आप कहते हैं वुज़ू के बगैर नमाज, मैंने कई बार पढ़ी, हो जाती है। ठीक है, तो वुज़ू नहीं किया। कहा भाई सुनो, वुज़ू अगरचे के लिस्ट में नहीं था, लेकिन नमाज के लिए जुज़्वे ला यनफ़क है, जुज़्वे लाजिम है। इसलिए जैसे नमाज वाजिब हो गई, ऐसे ही वुज़ू वाजिब हो गया। अब मुझसे ना पूछना कि पूरी लिस्ट में अज़ादारी कहाँ है। भाई नमाज इबादत थी, वुज़ू मुकद्दमा इबादत था। चूंकि मुकद्दमा इबादत था, इसलिए वुज़ू भी वाजिब हो गया। भाई सारे इस्लाम में तालीमात इबादत की है, अज़ादारी मुकद्दमा इबादत है। पहुंचे ना। अच्छा, अब ये भी ना समझ लेना कि खाली नियत करके बैठे रहे, नमाज ना पढ़े। देखिए कभी कभी होता है क्या कि मैं कहता हूं कुछ और, सुनाई कुछ और देता है। नहीं, नियत आप करें, बातिन, नियत बातिन, फिर सलात पढ़े, नमाज पढ़े। क्या मतलब है कि जब तक जाहिर नहीं होगा, बातिन का सबूत नहीं मिलेगा। बस यही वजह थी कि बातिन तो वो था ही नहीं, बातिन तो वो है ही, क्योंकि जाहिर होना था, इसलिए फरमाया कुन तो कंज़म मख्फिया। मैं चाहता था पहचाना जाऊं। अच्छा ठहरो भाई, नियत बातिन, आज़ा जाहिर, फिर आपने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ के जो हासिल हुआ, बड़ी तवज्जो है, नमाज पढ़ के जो हासिल हुआ क्या वो नजर आया?
اب ایک ڈیفینیشن لے لیجیے، عبادت نام ہے ظاہر و باطن کے ارتباط کا، باطنی نیت، ظاہری عمل۔ نماز ہو گئی، ایک اثر پیدا ہوا، کیا ہے نماز کا اثر؟ بے حیائی سے نفرت۔ کیا ہے روزے کا اثر؟ کیفیت تقویٰ۔ کیا کیفیت تقویٰ نظر آئی؟ نہیں نا؟ آپ کو کوئی بات ابھی ہو کے تو بھائی نہیں نظر آئی، کیا مطلب ہوا؟ ظاہر و باطن کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بھی باطن ہوتی ہے۔ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر و باطن کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بھی باطن ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ظاہر کیسے ہو کہ اسی لیے تو ہم نے تسویہ کیا۔ میں نے بہت کوشش کی، بہت تلاش کیا، لفظ نہیں مل رہا تھا مجھے، تو ہم نے تسویہ کیا۔ تسویہ کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ بس میرے ان بولوں سے متعلق ابتدائی بات تھی کہ اللہ نے پھر یہ درست کیا۔ کس چیز کو؟ ٹھہریے، کس چیز کو درست کیا؟ جسم کو؟ جسم تو گل سڑ جاتا ہے۔ روح کو؟ روح تو ہے ہی امر ربی۔ یہ دونوں صورتیں سال میں کم از کم 2 مرتبہ آپ سنتے ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها اور والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ نفس کو، یہ نفس کیا تھا؟ یہ بھی بات ہے۔ نفس کبھی دیکھا آپ نے؟ ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، پیر دیکھ سکتے ہیں، چہرہ دیکھ سکتے ہیں، پیشانی دیکھ سکتے ہیں، نفس تو نہیں دیکھ سکتے۔ کہ اسی مجبوری کے لیے عقل سے متصل ہو گیا، تنزلات ستہ سے کام لیا۔ اس کو کہا گیا، کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں، فطرت۔ کیا کہا گیا؟ فطرت۔ اس فطرت کا اور تسویہ کا، میرا ساتھ دیجیے گا، فطرت اور تسویہ کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر یہ ہے کہ یہ انسانوں کو غلامی سے آزادی عطا کرتا ہے، یہ آپ کے ذہن کو بالغی عطا کرتا ہے، یہ آپ کے ذہن کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، یہ آپ کے ذہن کو حقیقتوں کے انکشاف کا موقع عطا کرتا ہے۔ اور ایک بات سمجھ لینا، جس مکتب میں پہلا حملہ عقل پر ہو جائے وہ مکتب نہ ظاہر کو پہچانے گا نہ باطن کو پہچانے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ یہ آزادی دیتا ہے۔ اس آزادی کو سلب کون کرتا ہے؟ بتاؤ کون سلب کرتا ہے؟ میں نے اس لیے ایک بات رک کے کہی، نفس والی بات۔ سلب کون کرتا ہے؟ اسلام نے اسی لیے بت پرستی سے روکا۔ آپ تیار ہیں تو ایک بات کہوں، شخصیت پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ شخصیت پرستی بھی خطرناک اور شخصیت کے بت اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ مولانا رومی نے کہا تھا، نفس ماں کمتر از فرعون نیست، اونگرا اون مارا اون نیست۔ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، اس کو کچھ مددگار مل گئے تھے، مجھے نہیں ملتے۔ اب یہ بچے بڑی سوچ میں ہیں اس وقت۔ میں نے کیا کہا؟ شخصیت پرستی اسلام روکتا ہے اس سے۔ کیوں؟ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک، شخصیت کا بت بڑا خطرناک۔ بس یہی ایک وجہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فصیح بلیغ عربوں میں حبشے کے بلال کو مؤذن بنایا تھا۔ لوگ تو شین اور سین پر اٹکے رہتے ہیں، وہ کہہ نہیں سکتے تھے اہل لکھنؤ سے معذرت، شین قاف کا بلال تم اذان کہو گے۔ تو یہ کیا تھا بھائی؟ اذان نہیں تھی،
بت شکنی کی تربیت تھی. کیا تربیت تھی؟ کل تک بلال غلام تھے، تم پکارتے تھے، بلال دوڑتے ہوئے آتے تھے، آج بلال پکاریں گے تم دوڑتے ہوئے آؤ گے. سلام کیے علماء حق بلندتر صلوات. دیکھیے میں واپس آ گیا. شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بت کے پاس دماغ نہیں ہوتا. بڑی توجہ ہے فہمی صاحب، بت کے پاس دماغ نہیں ہوتا، بت کے پاس احساسات نہیں ہوتے. پوچھتے رہیے، گرے رہیے، سجدے کرتے رہیے، اس کا دماغ خراب نہیں ہوتا. لیکن کسی اچھے خاصے انسان کے پاس لباس سے متاثر ہو کر صحیح ہاتھوں کے بوسے لینے شروع کیجئے، نذرانے پیش کرنے شروع کیجئے، قدموں پہ سر رکھنے شروع کیجئے، اگلے دن ویسے ہی رہتا ہے جیسا تھا. اس میں الزام نے کہا نہیں بھائی شخصیت پرستی نہیں ہوگی. خدا مشکل کیا ہوئی؟ ان بچوں کی ترجمانی کر رہا ہوں. مشکل کیا ہوئی کہ آپ نے تو کہا ہے آل محمد کو مانو، آپ نے تو کہا ہے ائمہ تحریر کو مانو. بڑا نازک مرحلہ ہے میری گفتگو کا. بھائی عزیزوں، مفتی کی تبلیغ میں غلطی تو یہی ہوئی کہ انہوں نے ائمہ تحریر کو شخصیت بنا دیا. شخصیت نہیں ہے بھائی، بہت خوب بہت خوب. ابھی وضاحت کرتا ہوں. شخصیت بنا دیا ان کو. جب شخصیت بنایا تو پھر کیا ہوا کہ بھائی دیکھو دیکھو امام نے یہ کیا تھا، اب تم یہ کرو. یہ کر کیا رہے ہیں؟ ان کی ضرورتیں تو دیکھو. کہہ رہے ایک انقلاب حسین لائے ہے، ایک تم لاؤ. اور دیکھو خیال رکھو جس طرح امام نے کیا اس طرح تم اپنی طرف سے یہ عمل کی تبلیغ کر رہے ہیں. بھول یہ گئے ہیں تم شخصیت ہو، حسین فطرت ہے. حسین فطرت ہے، حسین فطرت ہے. کیوں؟ کل کی گفتگو اس نے انسان کو خلق کیا، زمین و آسمان کو فطر کیا. انسان کو فطر کیوں نہیں کیا بھائی؟ لیکن انسان کی کوئی مثال تھی نہیں پہلے. وہ تھا باطن، وہ ہے باطن. مجھے دو جملے اردو میں کہنے پڑتے ہیں کیونکہ اول والآخر والظاہر والباطن، اس میں تو ہے کہ بات گنجائش ہے نہیں، لیکن ہماری زبان کی کمزوری مجبوری ہے. اور یہاں اہل زبان موجود ہے. اور سلطان مراد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ سب سے مشکل کام یہی ہے، جیسے ایک لیکوڈ ہوتا ہے نا، ایک شیشی سے اگر دوسری شیشی میں ڈالیں تو کچھ نہ کچھ ضرورت، تو پورا ایگزیکٹ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا. تو باطن ہے، باطن تھا. باطن کو رابطہ کرنا ہے ظاہر سے. انسان ظاہر ہے نا. اچھا تو اب کل یہاں سے شروع کروں گا، لیکن ایک تعریف دیتے نا. جب باطن ظاہر سے رابطہ کرے تو اس کو ہدایت کہتے ہیں. اور جب ظاہر باطن سے رابطہ کرے اس کو نجات کہتے ہیں. نماز پڑھتے ہو نا، یہ ظاہر کا باطن سے رابطہ ہے، تو کیا چاہتے ہو اس کے نجات؟ روزے رکھتے ہو نجات. وہ جب رابطہ کر کے انبیاء بھیجتا ہے تو ہدایت ہوتی ہے. ایک بات اور یاد رکھیے، جب وہ رابطہ کرتا ہے تو رابطہ کس طریقے سے کرے؟
بھائی میں نے آپ سے رابطہ کرنا تھا نا، ای میل سے کروں، فون سے کروں، خط سے کروں، فیکس سے کروں، آدمی بھیج کر کروں، میری مرضی۔ آپ کو مجھ سے رابطہ کرنا ہے، آپ کو اختیار، جو رابطہ کرتا ہے اختیار اسی کا ہے۔ تو اتنی سی بات تو بھائیوں سمجھ لو، جب اللہ نے طے کیا کہ ہدایت سے رابطہ کروں، جس طرح وہ چاہے اعلان کر کے کرے، وسائط سے کرے، پردے کے پیچھے کرے، سامنے رکھ کر کرے، یا پردے خیمت میں رکھ کر کرے۔ تو اب تو دیکھیے وقت ہی 9:15 کا ہو گیا، تو اب مجھے بھی یہاں رکنا نہیں ہے۔ پہلے ارادہ 9 سے 10 کا تھا، لیکن اب چونکہ ہوتا ہے نا وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وجہ کیوں بدلیں، تو بہرحال بخل کی عادت نہیں ہے، اس لیے عوض کر رہا ہوں۔ تو اس میں رابطہ کرنا تھا، وہ باتیں اس نے طے کیا۔ کائنات میں کچھ تھا نہیں تھا نا، کہ اگر کچھ نہیں تھا اور وہ کسی کو بنائے تو کس سے بنائے گا؟ جو بنے گا وہ کیا ہوگا؟ بھائی میں کچھ لکھوں گا، کوئی کتاب نہیں اٹھاؤں گا، کوئی کتاب نہیں دیکھوں گا، کوئی اخبار نہیں پڑھوں گا، تو پھر کیا لکھ سکتا ہوں میں؟ وہی جو میرے پاس ہے۔ اس سے زیادہ آسان کیا بنا؟ وہی نا جو میرے پاس ہے، تو کیا ہے اس کے پاس، کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ اس لیے فرمایا ہمارے جد کا نور خلق نہیں صادر ہوا، صادر ہوا، صادر ہوا، جیسے پھول سے خوشبو نکلی۔ یہاں تک تو میرا بیان تھا، اب میرے مولا کا بھی سن لو۔ جیسے سورج سے شعاع نکلی، یفصل نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس، ہمارا نور اللہ کے نور سے اس طرح الگ ہوا، اس طرح جدا ہوا جیسے شعاع آفتاب آفتاب سے جدا ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ اگر شعاع آفتاب نہ ہو سورج کی روشنی پہنچے گی؟ پتا چلے گا سورج نکلا، پتا چلے گا سورج ہے، کس نے بتایا؟ شعاع آفتاب نے بتایا۔ اب بہت جلدی سے گزر رہا ہوں، اب چلی شعاع اور راستہ کسی نے روکا، اب ریفلیکشن اگر نہ ہو سکے، پلٹ جائے، جو لوگ ایکلپس جانتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو روشنی نہیں ملے گی سورج کی، سمجھ گئے نا جی؟ تو محمد و آل محمد پروردگار عالم کی مرضیوں کا مظہر۔ چلیے الحمدللہ آپ نے مجھے زیادہ کہنے کا موقع نہیں دیا، بڑی مشکل بات تھی یہاں پر الفاظ کو سنبھالنا بھی، لیکن باہر جتنا تو فرق ہوتا ہے ادھر ادھر میں۔ اسی لیے میرے بہت ہی عزیز سامنے نے یہ سوال کیا کہ صاحب تنزلات ستہ پر اور بات ہو جائے، تو جتنا ممکن ہو سکے گا اس گفتگو آئے گی۔ تنزلات ستہ میں مشکل یہی تھی، مشکل کیا تھی؟ وجود پہچانا اسی وقت جاتا ہے یا تو وہ وجود رکھتا ہے یا وہ تصور میں آ سکتا ہو۔ اب بتاؤ اللہ کوئی ایسا ہے کہ دیکھا جا سکے؟ کیا تصور میں آ سکتا ہے؟ پھر ہوگا کیا؟
का मैं हूं एक, बाकी है 5। सित्ता में 1 अलग करोगे तो क्या बचेगा? 5 बचेगा ना, तो 5। तो अब देखो मेरा फतर ये है, यानी बगैर मिसाल के मेरी तकलीफ आसमान है। फातिर समावात वल अर्ज़, मेरी तकलीफ जमीन है, मेरी फितरत, मेरा फतर चांद है, मेरा फतर सूरज है, मेरा फतर ये बहते हुए दरिया है कि नहीं? ये ना फतर। अब ये जो उलझ गए हैं मखलूक हैं, शख्सियत है, उनसे पूछ रहा हूं, ये है फतर। और जिसके लिए वो ये कह दे इन्नी मा खलक़्तु समाअम मबनियतन वला अर्ज़म मदहियतन वला क़मरम मुनीरा वला शम्सन मुज़ीआ वला फलकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन तजरी इल्ला बि मुहब्बति हाउलाइ लज़ीना हुम तहतल किताब। ये फितरत है किसके लिए? इनके लिए। इससे बड़ा कमाल क्या हो सकता है? यानी अगर ये ना हो तो आसमान होगा? जब फातिर समावात वो क्यों है? आसमान बनाया है, वो जब संभाल लेना यहाँ पर पूरी बात, कुछ मुझे कहना है, कुछ आपको समझना है। वो है फातिर समावात वल अर्ज़, क्योंकि आसमान को फतर किया है। और अगर ये ना होते तो आसमान को फतर ना करता। इसलिए एक बात कह रहा हूं, और अहले सुखन की मौजूदगी में, जनाब सुल्तान मुराद की मौजूदगी में, दुनिया में नाम तो थे ही, हैं ही फकत 5, बाकी सब तो सफात है। आदम से लेकर इर्तिजा नकवी तक तमाम सफात है, इन 5 के अलावा। ये 5 नाम है। अब समझ में आया आदम को अस्मा क्यों पढ़ाए थे? खिलाफत कायनात देना थी ना, अस्मा बताया। अस्मा तो थे ये 5। क्यों है? बस अब ये इस बात के लिए जो हमारे अजीज दोस्त का सवाल है उनसे कह दूं, इसलिए वो अहद है। वाहिद है कि नहीं है? वाहिद नहीं है। वाहदा ला शरीक नहीं कहते आप? तशहहुद कहते हैं ना, तो वाहिद भी हुआ। लेकिन हम इतना ख्याल रखते हैं कि जब वाहिद कहते हैं ला शरीक कहते हैं या अहद कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान में तनज़्ज़ुलात सित्ता के पहले मरहले में एक और चीज जो उलमा ने तय की, वो वाहिदियत। अब 3 लफ्ज़ लो, अहदियत, वाहिदियत और वहदत। अहदियत मुफस्सल है, वहदत मुजमल है। प्रोफेसर जीवानी भी परेशान होगा। वहदत मुजमल है, अहदियत मुफस्सल है। क्या मतलब है? जिस तरह उसकी एक जात है, हर फर्द में एक इनफरादियत है कि नहीं? हर एक के नक्श अलग अलग है कि नहीं? ये वहदत है। अच्छा, इन दोनों को मिलाने का नाम है हदायत। इंसान की इनफरादियत को, उसकी अहदियत को, इसको मिलाने वाले जौहर को उलमा ने कहा वो है वाहिदियत। अब एक लफ्ज जो मुझे बहुत पसंद आया, जो इस्तेमाल किया गया इस तरह में, वो ये अहदियत और वहदत के दरमियान में वाहिदियत बरज़ख है। बरज़ख जो दोनों को मिला दे, नहीं दोनों को अलग अलग रखे, अलग अलग रखे, इसको उससे मिलने न दे। मिलने न दे तो भाई फिर इबादत कैसे करेगा? ये तो कुर्बत-उल-अल्लाह के करीबी होने की कोशिश कर रहा है, मिलने न दे। कहीं समझे नहीं। ये है कि
ایک سمجھانے کا طریقہ. اب وہ برزخ کیا ہے میں نہیں چاہ رہا, لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ اتنی اس لیول پہ مجھے مثال دینا پڑتی ہے. آپ نے انڈا دیکھا ہے, اس میں ایک زردی ہوتی ہے, ایک سفیدی ہوتی ہے, درمیان میں ایک پردہ ہوتا ہے جو زردی کو سفیدی کے ساتھ ملنے نہیں دیتا. کیا مطلب ہے؟ اس برزخ کا کام یہ ہے امت کو امت بنائے, نبی کو نبی رہنے دے. نبی کو امت جیسا نہ بنائے, امت کو نبی جیسا نہ بنائے. اچھا الگ الگ. اب یہی انڈا ہے, آپ نے اس کو بوائل کر لیا ہے. یہ ہمارے آفس کی ایک نجی محفل کی گفتگو تھی اور میں کیا کروں مثال بار آپ نے کر لیا. اب جب آپ چھلکا اتاریں گے سب سے پہلے ایک جھلی آئے گی. کیا مطلب ہے؟ جب تک مرحلے میں تھی الگ الگ, اور جب تکمیل ہونے لگی تو سب کو اپنی لپیٹ میں, اپنے حصار میں, اپنے احاطے میں لے لیا. لے لیا نا. اچھا تو اب ہم کو میرے ساتھ ہے, یہاں تک تو میرا بیان تھا نا. اب ذرا قرآن سے پوچھتے, سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے, ارشاد ہوا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ, اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت اور کون ہے؟ یہ صبغہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے لیے جلدی سے ایک بات کروں تو آپ کو معلوم ہے نا, عیسائیت میں ایک چیز ہوتی ہے, ایک رسم ہوتی ہے بیپٹزم کے, ایک خاص پانی سے نہلا دیتے ہیں. جہاں جہاں پانی کا رنگ ہے, یعنی پانی جب کیونکہ پورے جسم کے ساتھ مس ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ پورا کامل عیسائی بن گیا ہے. یعنی اس صبغہ کہیں گے اس کو جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں, اپنے حصار میں, اپنے احاطے میں لے لے. آسان کر کے کہوں, جو سب پر چھا جائے. کہا ومن احسن من اللہ صبغہ, ہم سے زیادہ اور کون چھائے گا؟ ہم سب پر غالب رہیں گے. پروردگار تو کیسے؟ کہا جانتے نہیں, ہم نے فطر کیا زمین کو, ہم نے فطر کیا آسمان کو, ہم نے فطر کیا چاند کو, ہم نے فطر کیا سورج کو. جو کچھ کیا ان پانچوں کے طفیل میں کیا جو اس چادر کے نیچے ہیں. تو پوری کائنات پھر کس کی ہو گئی؟ سورج نہ ہوتا روشنی ہوتی, چاند نہ ہوتا روشنی ہوتی, دریا نہ ہوتا پانی ہوتا, کچھ نہ ہوتا نا. تو پروردگار بس اتنی سی بات کہہ دیتا کہ ان کے طفیل میں جو اس چادر کے نیچے ہے. یہ کیوں فرمایا؟ ان پانچوں کے لیے. وہ یہی تو پوچھا تھا نا جبریل نے یا رب من تحتل کے ساتھ, پھر وہ واقعہ مجھے نہیں پڑھ رہا ہے, آپ کو معلوم ہے. تو کہا کہ ان پانچوں کے جو اس چادر کے نیچے ہیں. پروردگار اتنا بھی اگر کہتا کہ اس چادر کے نیچے جو ہے تو بات تو واضح تھی. یہ پانچ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ یہی عادت ہے عجلت کی. تھوڑی دیر میں جبریل یہ پوچھیں گے اتاذن لی, کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی نیچے جاؤں اور پانچوں کا چھٹا ہو جاؤں؟ پانچوں اس لیے کہا تاکہ پانچ پانچ رہے, چھٹا الگ رہے. تو اب یہ تعریف نہیں ہے اور میں تعریف کی فرشتوں جیسے تھے وہ اور ہوں گے, یہ وہ ہیں جن میں فرشتے شامل ہونا چاہتے ہیں. فرشتے شامل ہونا چاہتے ہیں. چادر میں ہے, پانچوں ہیں. بس ایک لفظ کی رحمت, پھر دعا کروں فلم مک تملنا جمیعاً تحت الکساء, جب ہم پانچوں چادر کے نیچے مکمل ہوئے. مجھے احترام مترجمین سے وہ کہتے ہیں جب ہم جمع ہوئے, اجتماعنا تو نہیں ہے, فلمک تملنا ہے, ہم کامل ہوئے. ابھی میں نے کیا کہا تھا آغاز پر؟ نماز پڑھی, سارا کام کر لیا, نیت نہیں کی, نماز کامل نہیں ہوگی نا. جب تک وہ جوہر باطنی نہ ہو. اس لیے آپ سے
نماز کا ہر عمل ایک معصوم سے منسوب ہے. نماز کی نیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے. اس سے پہلے دو چیزیں مشروع تھی. ایک حدیث ندا، ایک حدیث لوا. ندا کیا تھی؟ جب حضور نے پہاڑ پہ بلند ہو کے فرمایا کہ جو بھی میری دعوت کو قبول کرے میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ جس دن میدان حشر میں سایہ نہیں ہوگا میں سایہ فراہم کروں گا. پیاس سے تڑپ رہا ہوگا اس کو سیراب کروں گا. یہ کیا تھی؟ حدیث کسا. اور ایک بیان دیا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہ قیامت کے میدان میں جب شدت کی گرمی ہوگی، میدان جھلس رہا ہوگا، لوگ سایہ تلاش کر رہے ہوں گے، جو بھی میرے لواء ہم کے نیچے آ جائے گا میں اس کو سایہ دوں گا. یہ جو حدیثیں لوگوں کو اندر تھی، یاد تھی. پھر ایک روز ایسا آیا جب حدیث قصہ مشہور ہوئی، نہ کسی کو حدیث ندا یاد رہی، نہ کسی کو حدیث لوا یاد رہی. کیوں یاد نہیں رہی؟ بھائی حدیث ندا میں محمد سایہ دے رہے تھے، حدیث لوا میں علی سایہ دے رہے تھے، حدیث قصہ میں محمد بھی سایہ تلاش کر رہا ہے، علی بھی سایہ قصہ میں آ رہا ہے. محمد والے محمد صلوات. اور اسی لیے جو بیان دیا جبریل نے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. قد اوحا الیکم یقول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس عربی جاننے والے حضرات دیکھیں، قد اوحا الیکم، اوحا الیکا نہیں ہے، یعنی پانچوں سے مخاطبت ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین و آسمان کی سلامتی کا راز ہے. یہ زمین و آسمان کی خلقت کا سبب ہے، اور چونکہ سبب ہے اور اس میں فلمت تمنا کمال ہوتا ہے، تکمیل ہوتی ہے جب بی بی فاطمہ زہرا شامل ہو. اسی لیے کہتا ہوں کسی اور کے لیے نہیں، ایک روایت بھی آپ نہیں دکھا سکتے. صرف ایک بیوی تھی، جب بھی خدمت رسول میں آئی رسول اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا. اختلافی بات نہیں ہے، مکاتب اسلامی گواہ ہیں کہ جب بھی آئی. ہاں ایک بات اور سنتے جاؤ. اللہ نے جب یہ فرمایا کہ سب کو ان پانچوں کے لیے بنایا تو ایک بات اور کہی تھی. لوگ اس بات کو معمولی سمجھ لیتے ہیں لیکن بات بہت بڑی تھی، اس لیے میں نے بھی اب تک رو کے رکھی. عزتی و جلالی، میرے عزت و جلال کی قسم. اللہ نے قسم کھائی، میرے عزت و جلال کی قسم کہ میں نے اس جہان کو ان پانچوں کے لیے پیدا کیا. میرے عزت و جلال کی قسم. بیٹھا جانا. اللہ نے قرآن میں کتنی قسمیں کھائی، والشمس وضحاہا والقمر اذا طلع، کبھی سورج کی قسم، کبھی چاند کی قسم، کبھی میدان کی قسم، کبھی گھوڑوں کی سموں کی قسم، کبھی عصر کی قسم. یہاں کسی چیز کی قسم نہیں کھاتا، کہتا میری قسم. بھائی میری قسم. بھائی تینوں زیتون کی قسمیں دوسروں کے لیے، ان پانچوں کے لیے میری ذات کی قسم. لا تو وہ لائن جو کھینچ سکو. میں آگے بڑھ کے پوچھتا ہوں، پروردگار زمانے کی قسم کھاتا زمانہ گواہ ہوتا، سورج اور چاند کی قسم کھاتا سورج اور چاند گواہ ہوتے. لوگوں کو جب سورج نظر آتا آل محمد کی عظمت یاد آتی. کہنے تو یہ جانتا نہیں، یہ تو کرتے ہی اللہ اللہ ہے. میں اپنی قسم کھا رہا ہوں. تم جس کی قسم کھا کر اپنا بیان دیتے ہو وہ اپنی قسم کھا کے آل محمد کا بیان دیتا ہے.
لیکن پھر بھی سوچ تو لیجیے نا، کیوں نہیں کھائی شمس کی قسم، قمر کی قسم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، نہار